السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج 18 مئی 2026 پیر کا دن ہے۔ اس وقت کی بڑی اہم رپورٹ لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ مولانا ارشد مدنی صاحب کا مجلس عاملہ کی میٹنگ میں بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ یہ بیان کافی وائرل ہو رہا ہے۔ کیا کہا ہے حضرت نے، آپ اس ویڈیو کے اندر سنیں گے۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کے 2 روزہ اجلاس سے اپنے صدارتی خطاب میں مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ نفرت کی سیاست کی جگہ اب دھمکی آمیز سیاست نے لے لی ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کو ڈرا دھمکا کر یہ باور کرانا ہے کہ اب انہیں یہاں ایک مشروع زندگی گزارنی ہوگی اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کی جگہ جیل میں ہوگی۔ اس طرح کی نئی سیاست قانون اور آئین کی بالادستی پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے یہ بات جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کی 2 روزہ میٹنگ میں آج اپنے صدارتی خطاب میں کہی ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ اقتدار کے لیے کچھ لوگ امن و اتحاد کے ساتھ ایک خطرناک کھلواڑ کر رہے ہیں۔ سیاست کی اس نئی روش سے پورے ملک میں منافرت اور مذہبی شدت پسندی کی ایک نئی لہر چل پڑی ہے۔ حالات کچھ اس قدر دھماکہ خیز ہو چکے ہیں کہ جس کو دیکھو آگ اگل رہا ہے، مسلمانوں کی تذلیل کر رہا ہے اور قانون کے رکھوالے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی نے آگے کہا کہ ابھی 5 ریاستوں میں اسمبلی الیکشن ہوئے۔ بطور خاص مغربی بنگال اور آسام میں کھلے عام انتخابی ضابطۂ اخلاق کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اشتعال انگیزیاں کی گئی اور مسلمانوں کو کھلے عام دھمکیاں بھی دی گئی۔ الیکشن جیت لینے کے بعد بھی دھمکیوں کا یہ مذموم سلسلہ جاری ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ ایک نو منتخب وزیر اعلیٰ کا یہ کہنا کہ مسلمانوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا اس لیے ہم ان کا کام نہیں کریں گے، آئین اور جمہوریت دونوں کا مذاق اڑانے جیسا ہے، کیونکہ آئین ہر شہری کو برابر کا حق دیتا ہے اور جمہوریت نے ہر شہری کو اپنی پسند کا لیڈر منتخب کرنے کا اختیار دیا ہے، اسی لیے الیکشن بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شہری کسی کو ووٹ نہیں دیتا تو یہ کوئی جرم نہیں ہے، مگر آج کی سیاست میں اسے بھی جرم بنا دیا گیا ہے۔ حکمرانوں نے ڈر اور خوف کی سیاست کو اپنا شعار بنا لیا ہے، لیکن میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ حکومت ڈر اور خوف سے نہیں بلکہ عدل و انصاف ہی سے چلا کرتی ہے۔ مغربی بنگال کے نو منتخب وزیر اعلیٰ کے اس بیان میں صرف ہندوؤں کے لیے کام کروں گا کو نفرت اور مذہبی شدت پسندی کا جنون قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہر وزیر اعلیٰ ایشور کو گواہ بنا کر یہ عہد کرتا ہے کہ میں آئین اور قانون کے مطابق بلا خوف یا رعایت بغیر کسی محبت یا دعوت کے تمام طبقات کے ساتھ انصاف کروں گا۔ اس عہد کے بغیر نہ کوئی شخص وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے، نہ ہی وہ اس منصب پر برقرار رہنے کا اخلاقی جواز رکھتا ہے۔ مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے صاف صاف کہا کہ ملک کو منصوبہ بند طریقے سے نظریاتی مملکت میں تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آئین اداروں کی بے بسی کی وجہ سے وہ اپنی اس کوشش میں بھی کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ کئی ریاستوں میں یکساں سول کوڈ نافذ ہو چکا ہے، اب آسام میں بھی یکساں سول بل لانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے وندے ماترم جیسے متنازع گیت کو قومی گیت قرار دیا جا چکا ہے۔ بی جے پی حکمرانی والی ریاستوں میں اسے لازمی بھی قرار دیا گیا ہے۔ دوسری طرف مساجد، مقابر اور مدارس کو غیر قانونی کہہ کر مسمار کیا جا رہا ہے۔ مدرسوں کو لے کر ہر روز نئے فرمان جاری ہو رہے ہیں، گویا یہ تعلیمی ادارے نہ ہو کر ایسے ادارے ہیں جہاں غیر قانونی سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہوں۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ جمعیت علماء ہند اس کے خلاف قانونی جنگ لڑ رہی ہے، کئی معاملوں میں عدالتوں سے اسے انصاف بھی مل چکا ہے۔ اس موقع پر مولانا ارشد مدنی نے اعلان کیا کہ جمعیت علماء ہند جلد ہی مرکزی اور صوبائی سطح پر ایک مدرسہ بورڈ قائم کرنے جا رہی ہے، جس سے تمام مدارس کو جوڑا جائے گا اور مدارس کے تعلق سے پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے کے لیے اجتماعی کوشش بھی کی جائے گی۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے یہ بھی کہا کہ یکساں سول کوڈ کے خلاف بھی ہماری قانونی لڑائی جاری ہے۔ جمعیت علماء ہند مرکزی کابینہ کے اس فیصلے کو مسترد کرتی ہے جس کے تحت وندے ماترم کو قومی ترانے جن من گن کی مساوی درجہ دینے اور اس کے تمام 6 بند لازمی قرار دینے اور تمام سرکاری اور تعلیمی اداروں کے پروگراموں میں جن گن من سے قبل پڑھنے کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ جمعیت علماء ہند اسے دستور ہند کی بنیادی روح، مذہبی آزادی، سیکولر اقدار اور کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے تاریخی فیصلوں کے خلاف سراسر خلاف قرار دیتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ اسے فوری طور پر واپس لے۔ اگر اس فیصلے کو واپس نہ لیا گیا تو جمعیت علماء ہند اس کے خلاف عدالت سے رجوع کرے گی۔ انہوں نے ایس آئی آر کی آڑ میں حقیقی شہریوں کو ووٹ سے محروم کر دینے کی مہم پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایس آئی آر نہیں این آر سی ہے اور اس کے ذریعے متعدد ریاستوں میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں مغربی بنگال کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 27 لاکھ ووٹروں کو مشکوک قرار دے کر ووٹ کے حق سے محروم کر دینا جمہوریت پر ایک سیاہ داغ ہے۔ رپورٹر کے مطابق ان 27 لاکھ لوگوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ کچھ مفاد پرست مسلمان بھی BJP کے نظریے پر کام کر رہے ہیں اور دانستہ ایسا بیان دیتے ہیں جن سے فرقہ وارانہ سب بندی قائم ہو جائے۔ مغربی بنگال اور آسام کے حالیہ اسمبلی الیکشن کے دوران ان مفاد پرست لوگوں کے بیانات سے جو نقصان ہوا اس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ SIR کے تیسرے مرحلے کا بھی اعلان ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کو بہت بیدار اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تمام ضروری کاغذات پہلے سے تیار کر لینا چاہیے۔ جمعیت علماء ہند کے رضاکار حسب معمول ان تمام ریاستوں میں لوگوں کی معاونت کریں گے۔ SIR فارم جلد بازی میں نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر بھرا جانا چاہیے، کیونکہ ایک معمولی غلطی کو بھی ایک فاحش غلطی سے تعبیر کر کے مسلمانوں کی شہریت پر سوال کھڑے کیے جا سکتے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس پورے عمل کا مقصد ووٹر لسٹوں کی درستگی نہیں بلکہ مسلم ووٹ کو کم کرنا ہے۔ یہ کام کئی سطح پر ہو رہا ہے۔ آسام میں انتخابی حلقوں کی نئی حد بندی کے ذریعے مسلم ووٹ کو بے اثر کر دیا گیا۔ دوسری ریاستوں میں بھی نئی حد بندی کی آڑ میں یہ کھیل شروع ہو سکتا ہے تاکہ ایک مخصوص سیاسی پارٹی کو فائدہ پہنچایا جا سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے جو لوگ اقتدار میں تھے وہ اس میں شریک نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے بھی مسلمانوں کو سماجی، تعلیمی، سیاسی اور اقتصادی طور پر نقصان پہنچانے کی ہمیشہ کوششیں کی ہیں۔ مسلم کش فسادات بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن تب میں اور اب میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ اس وقت مسلمان نشانے پر تھے مگر اب اسلام بھی نشانے پر ہے۔ 2014 کے بعد جو نئے قانون لائے گئے یا اب بھی لائے جا رہے ہیں وہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ موجودہ حکومت صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ اسلام کو بھی نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ یہ سب کچھ عالمی سطح پر بھی ہو رہا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ اسلام پوری دنیا میں جس تیزی سے پھیل رہا ہے اس نے اسلام سے عناد اور بغض رکھنے والوں کو خوف زدہ کر دیا ہے۔ اس لیے اسلام کے خلاف ہر سطح پر پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے تاکہ اسلام کی شبیہ کو خراب کر دیا جائے۔ ایسا کرنے والے بھول جاتے ہیں کہ اسلام ایک آسمانی مذہب ہے۔ اس کو مٹانے والے خود مٹ گئے مگر یہ زندہ رہا اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے سابق سوویت روس کا حوالہ دیا جہاں کمیونزم کو بڑھاوا دے کر اسلام کو ختم کرنے کی برسوں کوششیں ہوتی رہیں، یہاں تک کہ مساجد اور دینی مدرسوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ برسوں کسی مسجد سے اذان کی آواز تک نہیں آئی، مگر پھر دنیا نے دیکھا کہ روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور اس کے بعد کئی مسلم مملکتیں وجود میں آ گئی۔ تمام تر ظلم اور تشدد کے باوجود اسلام زندہ رہا، مسلمان زندہ رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا مسلمان ایک محب وطن شہری ہے اور ملک کی ترقی میں برابر کا شریک بھی ہے۔ اس کی حب الوطنی پر ہمیشہ سوالیہ نشان لگایا گیا مگر ہر نازک موقع پر اس نے اپنے کردار و عمل سے ثابت کیا کہ وہ ایک محب وطن شہری ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ اگر بعض عقل کے ماروں کو یہ خوش فہمی ہے کہ وہ دھمکیوں اور اقتدار کے سہارے مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے میں کامیاب رہیں گے اور مسلمان ان کی شرطوں پر جینا شروع کر دیں گے تو ہم انہیں بتا دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان نہ تو کبھی جھکا ہے اور نہ کبھی جھکے گا۔ وہ محبت سے تو جھک سکتا ہے لیکن طاقت کے زور سے اسے کبھی جھکایا نہیں جا سکتا۔ کسی حکومت نے نہیں بلکہ ملک کے آئین نے اسے اختیارات دیے ہیں اور جب تک یہ آئین باقی ہے مسلمان اس ملک کا محب وطن شہری بن کر ہی زندہ رہے گا۔ وہ دوسرے درجے کا شہری بننا ہرگز گوارا نہیں کر سکتا۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے اخیر میں کہا کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ بڑے بڑے ظالم آئے اور مٹ گئے، ظلم کی عمر زیادہ نہیں ہوتی۔ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ صبح روشن قریب ہے۔ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب ظلم کرنے والے کے گلے میں زنجیر ہوگی اور یہ ملک پھر سے انصاف و محبت اور بھائی چارے کا گہوارہ بنے گا۔ دوستو اس رپورٹ کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلامی یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔